آیت نمبر 98۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہہ دیجئے کہ اے کتاب والو تم کیوں روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، تبغونہ عوجا، تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ ان دونوں آیات میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ تم خود کیوں انکار کر رہے ہو، اور دوسری آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ خود تو کرتے ہو، دوسروں کو کیوں روک رہے ہو۔ اور یہاں پہ تصدون کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب روکنے کا ذکر کیا گیا تو سبیل اللہ کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ راستے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جیسے ہم اہدنا الصراط المستقیم اور سورہ بقرہ ال عمران کی بہت ساری آیات میں اس بات کو جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں امیجز کے ذریعے، تخیل کے ذریعے بات فرماتے ہیں، تو گویا کہ سبیل سے بھی ایک طرح کا امیج دیا جا رہا ہے کہ ایک راستہ ہے، اور ایک راستے میں چلنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آگے ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں، کچھ پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص ایسا ہو جو کہ سامنے آگے مسافروں کا راستہ روک دے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کتنی گاڑیاں، کتنے لوگ اور کتنے لوگوں کے قافلے جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور پھر اس کا کتنا وقت ضائع ہوگا، اور کتنے لوگ اپنی منزل پہ، اپنے وقت پہ پہنچنے سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ایک پورا امیج دے کے جو یہاں پہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ان کی منزل نہیں مل پاتی، یا اپنی منزل میں وہ بہت دیر کے ساتھ پہنچتے ہیں۔ پھر یہاں پہ ایک اور بڑی پیاری بات کہی گئی، جو کہ یہ راستوں سے روکنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ راستوں میں اس طرح سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو صحیح راستہ نہ مل سکے۔ ہم اس بات کو اپنی آج کی دنیا سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مین ہائی وے بند کر دی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پورا شہر جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگوں کا رک جانا، اور کتنے لوگوں کا سفر خراب ہونا، اور کس انسان کو کس کس نوعیت کا نقصان پہنچتا ہے، اس کا اندازہ ہم آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک امیج سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جب تم کسی کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہو تو کتنے لوگوں کے لیے کتنی طرح کی اذیت کا باعث بن جاتے ہو، جبکہ وہ راستہ بھی کہاں جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تبغون عوجا، تم عوج کو جو ہے وہ تلاش کرتے ہو۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عوج کو اگر راستے کے ساتھ منسلک کیا جائے تو کوئی بھی راستہ جو ہے وہ زیادہ دیر تک بند نہیں کیا جا سکتا، اور اس ساتھ میں یہ بھی نہیں کہ وہ راستوں پر حملہ کرتے ہیں، بلکہ کہا گیا کہ وہ راستوں سے روکتے ہیں، اور پھر روکنے کے بعد عوج کیا کیا ہے کہ ایک اور راستہ بتاتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان صحیح راستے کو چھوڑ کے جو ہے وہ دوسرے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا، ظاہری بات ہے کہ وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور ڈائیورٹ ہونے کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے فوکس، اپنے مقصد سے جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ طبقہ ہے جو کہ دین کا سر عام آ کے مقابلہ نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا، تو اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ دین کے مقابلے میں ایک اور ایسا راستہ بتا دیا جائے جو کہ ٹیڑھا بھی ہو، جو ان کو اپنے اصل صحیح راستے سے ہٹا بھی دے۔ اور پھر عوج کے اندر یہ کانسیپٹ ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف دین کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، اور دوسری طرف بہت سارے متبادل راستے ہمیں دے دیے گئے ہیں، اور وہ اتنے خوشگوار بنا دیے گئے ہیں، اتنے لگژری بنا دیے گئے ہیں کہ انسان بہک جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو خیر کا معاملہ ہے، قرآن کی تلاوت ہم پہ لازم ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، غلطی نہیں کرنی ہے، مگر اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، کیوں انسان گناہ کے راستوں پہ چل پڑتا ہے، کیوں شراب پیتا ہے، کیوں نائٹ کلبوں میں جاتا ہے، کیوں موبائل کے اندر لغویات کو دیکھتا رہتا ہے، کہ دوسرا راستہ ہمیں دے دیا گیا ہے، تو گویا کہ انسان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ جب انسان ڈائیورٹ ہو گیا ہے تو پھر اصل بات کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو گویا کہ روکنے کے بہت سارے انداز ہوتے ہیں، پہلے وقتوں میں کسی اور انداز کے ساتھ روکا جاتا تھا، اور آج کی دنیا میں یہ سارے گیجٹس جو ہیں اور یہ دنیا کی زینت جو ہے یہ انسان کو ڈائیورٹ کری ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کا سبب بن رہی ہے۔ جس بندے کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہوگا، اس کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو چکا ہے، رات کو وہ وقت پہ نہیں سوتا ہے، وہ صبح اٹھ کے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں تو نہیں سوچے گا، وہ اپنی زندگی کے نقصان کے بارے میں تو نہیں سوچے گا، آدھا دن اس کا سوتے ہوئے گزر گیا ہے، باقی آدھا دن اس کا اس میں گزر جائے گا کہ آج رات میں نے دیکھنا کیا ہے،
تو اس طریقے سے جو ہے وہ عوج پیدا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو صحیح ڈائریکشن سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ وانتم شہداء، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، تم جانتے ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور صحیح مذہب یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم غافل نہیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس غافل کے اندر بھی ایک تاثر دیا گیا ہے، مثلاً کیسے کہ جیسے بچہ ماں باپ سے چھپ کے کوئی کام کر لیتا ہے، اس کو ہوتا ہے کہ ماما مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر سے کچھ چھپ کے کام کرتا ہے، اس کو کہتا ہے جیسے ٹیچر کو اب نہیں پتہ چل رہا ہے۔ تو ہم دنیا میں تو کسی کو غافل دیکھ کے، کسی کو لاپرواہ دیکھ کے کوئی کام کر جاتے ہیں، سامنے والے کو ڈاش کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں ایسے غافل نہیں ہوتا کہ کسی لمحے بھی میری نظر تم پہ نہ ہو اور تم کچھ کر جاؤ اور مجھے نہ پتہ چلے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات تمہارے ہر وہ عمل سے جو تم روز کر رہے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 100 میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لٹا کر لے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں سے براہ راست بات کرنا، اس میں محبت ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں اپنے پیارے بندوں کے لیے فکر ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، ایسا نہ کرنا، کیا نہ کرنا، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کر لی۔ اور اطاعت کرنے کا معنی یہ تھا کہ کسی کو فالو کرنا ہے، اگرچہ اس میں محبت، چاہت اور کوشش نہیں ہوتی ہے، صرف اطاعت ہی ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ آج کی دنیا میں کیسے بڑا فٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ بعض اوقات ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کافروں سے محبت ہے، ہم ان سے پیار تو نہیں کرتے، محبت تو نہیں کرتے، بس ان کی مووی دیکھ لیتے ہیں، بس ان کا گانا دیکھ لیتے ہیں، بس ان کے کلچر کی کچھ چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر لیتے ہیں، لیکن ہم محبت تو نہیں کرتے۔ مثلا ہم ہولی منا رہے ہیں، لیکن ہمیں ہولی کا کوئی یقین، اعتماد تو نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ تو نہیں ہے ہولی منانا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جسٹ ہم ایسے ہی کر رہے ہیں اور اس سے کیا فرق پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس طرح کی بھی اطاعت کی، اور فریقاً اس گروہ کی، فریق پیچھے ہم نے کہا تھا کہ ایک فرقہ، ایک جماعت جو کہ کٹ چکا ہے، الگ ہو چکا ہے کسی خاص کام کے لیے، اگر ان کو تم نے فالو کیا، کن لوگوں میں سے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے۔ اب جن کو کتاب دی گئی ہے اس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اب بہت سارے نصارہ اور یہودی ایسے ہیں جو کہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ دہری ہو چکے ہیں، وہ خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے مذہبی، ہمارا جو سیاسی مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے اس مذہب کو نہیں مانتے ہیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے تو نہ وہ اہل کتاب رہے، بلکہ اہل کتاب سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اس میں پھر بہت سارے اور ممالک، ان کے کلچر، ان کی تہذیبی بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر تم لوگوں نے ان لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دے، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے۔ اب ایک ہوتا ہے رد ہونا، اور یہ کام فوراً ہو جاتا ہے، آپ نے کسی کام کو رد کر دیا، لیکن یہاں پہ یردو جو ہے فعل مضارع کے ساتھ بیان کیا گیا، کسی کام کا آہستہ آہستہ ہونا، مسلسل ہونا، کہ یہ تمہیں آہستہ آہستہ مسلسل جو ہے تمہارے کس چیز سے پھیر دیں گے۔ یہاں پہ نہ دین لفظ لایا گیا، نہ اسلام لفظ لایا گیا، بلکہ ایمان لفظ لایا گیا۔ ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ، اندر کی گہرائی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں بڑے مضبوط ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، ہمارا دل اندر سے اپنے مذہب پہ پورا مطمئن ہے، اتنا گہرا بھی اگر تمہیں ایمان ہے، تو ان کو فالو کرنے سے یہ تمہارے ایمان کو بھی ڈسٹرب کر دیں گے۔ اور پھر یہ سارا عمل کیسے ہوگا؟ یہ آہستہ آہستہ ہوگا، یکدم نہیں ہوگا، غیر محسوس انداز میں ہوگا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کا ایک اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے پہلے اگر رشتے کے لیے بھی بات آتی تھی اور کسی لڑکے کا ذکر آتا تھا تو ہم لڑکیاں شرما جاتی تھیں، مگر اب ہم برملا یہ بات کہتے ہیں یہ ہمارے کولیگ ہیں، یہ ہمارے بوائے فرینڈ ہیں، یہ اسکول میں ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم سنیما کو بہت برا سمجھا کرتے تھے کہ وہاں پہ بہت بڑی اسکرین ہوتی ہے، بہت سارے لوگ مل کے جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر اب ہمارے گھروں میں بہت بڑے بڑے انچز کی جو ہیں وہ LEDs لگ چکی ہیں، تو گویا کہ سنیما والا مال جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ چکا ہے۔ پہلے ہم کسی کو اگر مختصر لباس میں دیکھتے تھے تو ہمیں بڑی عجیب سی بات لگتی تھی، کسی کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہمیں دوپٹہ کہیں نظر نہیں آتا، کپڑے مختصر سے مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اپنے شہروں پہ گمان ہونے لگا ہے جیسے کہ یہ کوئی فورن سٹیز ہیں، تو اب یہ سب چیزیں ہمیں بڑی کیجول لگنے شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے کوئی کسی کا نام بھی لیتا تھا یا کسی سے محبت کا اظہار بھی کرتا تھا تو بڑا عجیب سا لگتا تھا، مگر اب یہ سب باتیں جو ہے وہ ہمیں عام سی لگتی ہیں۔ یونیورسٹیز میں ہم جاتے ہیں تو اگر 4 لڑکے بیٹھے ہیں تو درمیان میں ایک لڑکی بیٹھی ہوتی ہے، اب یہ بات ہمیں اتنی زیادہ حیرت میں نہیں ڈالتی، ہم کہتے ہیں جی ماحول ہی ایسا ہے۔ اور اگٹھا ناچنا، بہت ساری باتیں جو ہمیں اپنے آس پاس معاشرے میں نظر آتی ہیں جنہیں ہم پہلے بہت کوئی بڑا طوفان سمجھا کرتے تھے، اب یہ کیجول ہو گئی ہیں۔ بچیوں کا سگریٹ پینا، شیشہ پینا، یعنی کہ لڑکی نشہ کرتی ہے
یہ بڑی عام سی بات ہو گئی ہے، یہ تو سب یونیورسٹی میں کرتے ہیں، یہ تو اب ایک طرح کا کلچر بن چکا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ تم سے تمہارا کلچر، تمہاری ثقافت، تمہارا دین، تمہاری شرم و حیا، تمہارا سب کچھ جو ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کافرین، کافرین جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب اسے ایک تو مراد یہ لی گیا کہ واقعی وہ انسان کو کفر کے لیول تک لے آتے ہیں، اور یا پھر یہ کہا کہ کافرین ناشکری کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ وہ تمہیں اگر کافر نہ بھی بنا سکے تو کم سے کم تمہیں اپنے دین کے معاملے میں، اپنے رب کے معاملے میں ناشکرہ بنا دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں بہت ساری باتوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آزادی منع کیوں ہے، یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن میں منع کیوں ہے پڑھنا، اس طرح کے لباس پہننا منع کیوں ہے، پارٹیز جو ہیں وہ منع کیوں ہیں، برتھ ڈے جو ہے وہ منع کیوں ہے، یہ چیز کیوں منع ہے، وہ چیز کیوں منع ہے، اللہ نے ہر خوبصورت مزے کی چیز کو جو ہے وہ حرام کیوں کیا ہوا ہے، شراب پینے میں کیا حرج ہے، صرف کھجور والی شراب حرام ہوتی ہے، شیشہ تو حرام نہیں ہوتا، اور کوئی باقی نشے جو ہیں وہ حرام نہیں ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوتے 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 کیوں 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 اسلام میں ایسا کیوں، اسلام میں ایسا کیوں ہے، یہ کیوں کیوں جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات ناشکرہ بھی بنا دیتا ہے اور بعض اوقات کفر تک بھی لے جاتا ہے۔ تو پھر حیا بری لگتی ہے، دین برا لگتا ہے، دینی مجالس اور واعظ و نصیحت کی باتیں بری لگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مگر ہم کہنے اور سنانے والے کہتے ہی رہ گئے، اور یہ سب کچھ اب ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے۔